ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کے سلسلے میں مدینہ منورہ آتے ہیں۔ مکہ کے بعد اس شہر کو اسلام کا دوسرا سب سے مقدس شہر مانا جاتا ہے، جہاں پیغمبر اسلام کی تعمیر کردہ مسجد نبوی واقع ہے۔ سن 622 میں تعمیر کی گئی یہ مسجد آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی شہر میں اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء بھی واقع ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل اس شہر کا نام یثرب تھا، جو اپنی تجارتی اور جغرافیائی اہمیت کے لیے جانا جاتا تھا، اور یہاں پہاڑ، میدان، نخلستان، سونے، چاندی اور تانبے کی کانیں تھیں۔ سعودی سیاحتی ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق مسلمان اور غیر ملکی بغیر کسی روک ٹوک کے مدینہ کے سیاحتی مقامات کا دورہ کر سکتے ہیں، اور ان مقامات میں اہم جبل احد، جبل ذباب، جبل الرما اور جبل نور شامل ہیں۔ یہ تمام مقامات مذہبی اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ مدینہ میں کئی میوزیم بھی واقع ہیں جہاں آپ اس شہر کی تاریخ پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے صرف 3.5 کلومیٹر دور مذہب اسلام کی پہلی مسجد واقع ہے، جس کی بنیاد خود پیغمبر اسلام نے رکھی۔ خیال ہے کہ پیغمبر اسلام نے مدینہ داخل ہونے سے قبل قباء میں 4 روز گزارے تھے، اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ مسجد قباء میں نماز کی نیت سے جانے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ اس کی منفرد فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کا دورہ کرتے ہیں۔ سفید گنبد کے ساتھ اس کے 47 میٹر اونچے 4 مینار ہیں، جن میں سے پہلے مینار کی تعمیر کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حجاز ریلوے کو 1900 میں تعمیر کیا گیا، جو دمشق کو مدینہ سے ملاتی ہے۔ اس نے 1908 میں آپریٹ کرنا شروع کیا اور 1916 میں پہلی عالمی جنگ تک آپریشن جاری رہا، تاہم اسے نقصان پہنچا۔ حجاز ریلوے اسٹیشن کے قریب مدائن صالح یا الحجر قلعہ، سعودی عرب کا یہ مقام یونیسکو کی عالمی آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل ہے، جہاں پہلی صدی کے دوران سلطنت نبطی کی باقیات پائی جاتی ہیں۔ سیاحوں کے لیے کھلے اس مقام پر 111 مقبرے ہیں، جبکہ غاروں میں قدیم مصوری کے آثار ملتے ہیں۔ عروہ بن زبیر کا محل پہلی ہجری میں تعمیر ہونے والا یہ مقام اسلامی دور کے آغاز کی نشانیوں میں سے ہے، جو مسجد نبوی سے قریب 3.5 کلومیٹر دور ہے۔ اسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، جن پر مٹی اور پلستر کی ایک تہ ہے۔ کچھ منزلوں پر اینٹوں کی ٹائلیں اور آتش فشاں کا پتھر لگا ہوا ہے۔ یہاں 3 بڑے باغات، پرانے دور کے کمرے اور کچن ہیں، جبکہ پانی کا کنواں بھی موجود ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ مکہ سے آنے والے مسافر یہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے علاقے بنو سلمہ میں واقع اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 ہجری کے دوران اسی مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم ملا تھا۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ نے نماز کے دوران اپنا رخ یروشلم میں بیت المقدس کی بجائے مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ چونکہ اس مسجد میں ایک ہی نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اسے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ قباء دار ہے، جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی، جبکہ تزئین و آرائش کا کام سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا۔ جنت البقیع جنت البقیع مدینہ منورہ میں سب سے قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہاں اصحاب، اہل بیت اور کئی شخصیات مدفون ہیں۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے پائے جاتے ہیں۔ قبرستان کے شمال، مشرق اور مغربی اطراف میں 3 داخلی دروازے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبوی کے درمیان مکانات کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبوی شریف کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔